کرنا. اب قرآن میں لفظ اہل بیت نبی کی بیوی کے لیے آیا, وہ ذرا سن لیجیے محبت سے. اللہ کے نبی ہیں, نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. کیا نام ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرشتے آ گئے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے. باتیں ہو رہی ہیں. فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ مبارک ہو, اللہ اس عمر میں آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا. بیٹا بھی ایسی شان والا جوانی کو پہنچے گا, صاحب اولاد ہوگا, آگے ان کا بھی بیٹا ہوگا جس کا نام حضرت یعقوب ہوگا. آپ کی زوجہ پاک حضرت سارہ دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن لی. جب سنا تو مسکرا پڑی. اللہ ہی جانتا ہے اللہ کو ان کا مسکرانا کتنا پسند آیا. اللہ نے وہ مسکراہٹ کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. حضرت سارہ نے جب فرشتوں کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام سنا اور یہ سنا اللہ تعالیٰ اس عمر کے اندر ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا اور ایک پوتا بھی عطا فرمائے گا. کھڑی کھڑی اپنی جگہ پر مسکرانے لگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. ہم نے مبارک بات سنائی نہیں سارا تمہیں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس عمر کے اندر تمہیں بیٹا اسحاق بھی عطا فرمائے گا اور پوتا یعقوب بھی عطا فرمائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری فرشتوں کے تھرو ان کو سنائی, آگے اللہ فرماتا ہے حضرت سارہ نے فرمایا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. کہنے لگی ہمارے ہاں کس طرح سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے, میں بڑی عمر کو پہنچ گئی, میرے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے, اس عمر میں ہمارے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. اوے فرشتوں کتنی عجیب بات ہے, اس عمر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا. جب حضرت سارہ نے تعجب کیا, اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا, فَسَكَّتْ وَجْهَهَا, اپنے ماتھے پر مارا. تو جب تعجب کیا نا, یہاں سے ایک اور بحث سامنے آ رہی ہے ماتم والی, اس کو سائڈ پہ کرتا ہوں, آگے چلتے ہیں. توجہ ہے. فرشتوں نے حضرت سارہ کی بارگاہ میں عرض کیا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. قوم آیا کہ نہیں؟ اہل بیت کا لفظ بھی آیا کہ نہیں؟ نبی کی بیوی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بولو. تو پتہ چلا اللہ کا قرآن خود اہل بیت کے اندر نبی کی بیویوں کو شمار فرماتا ہے. سبحان اللہ. میں منیا میں بے سراں, ہاں یہ جی ٹوٹی بجی, لیکن قرآن سنا رہا ہوں, یہ قرآن سنا رہا ہوں. اور ان آیتوں سے
فرشتوں نے کہا اے نبی کی اہل بیت، اللہ کے امر سے تعجب نہ کر، اللہ کی رحمتیں بھی تجھ پر ہوں، اللہ کی برکتیں بھی تجھ پر ہوں۔ اے نبی کی اہل بیت، اللہ کی قدرت سے امر سے تعجب نہ کر، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس عمر کے اندر بھی بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ تو پتہ چلا لفظ اہل بیت میں نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں بولیں شامل ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کہیں جاتے ہیں سفر پر، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں، گھر والی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جا رہے ہیں، میزبان نے آپ سے پوچھا جی کون کون آئے ہیں، اکیلے آئے ہیں یا کوئی اور بھی؟ آپ نے کہا جی گھر والے ساتھ ہیں۔ اب آپ نے گھر والے کا لفظ کس پر بولا ہے؟ بولیے۔ ہمارے عرف کے اندر بھائی جب گھر والے کا لفظ بولتے ہیں تو گھر والی اس میں یہ ویسے بھی مرکب ہے، مرکب اضافی ہے۔ اہل البیت، اہل مانا والے، بیت مانا گھر، گھر والے، گھر والیاں گھر والوں میں نہیں، تو پھر گھر والے کون ہیں؟ کمال ہو گیا، عجیب بات کرتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ حضرات پھر محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ میں آگے چلتا ہوں۔ توجہ ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آخر دیواری آئے گی نہ دیوی، سرکار کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں بھائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں پیدا ہوئی، شادی ہوگی، آگے گھر چلی گئی، شناختی کارڈ بن گیا، والد کی جگہ شوہر کا نام آ گیا، تو یہ تو اگلے گھر کی ہیں نا، تو بیٹیاں تو اہل بیت نہیں۔ تو کسی کو یہاں سے شبہ پڑ گیا، تو آئیے میں عرض کر دیتا ہوں سرکار کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں۔ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام چادر اوڑھ کر جلوہ افروز ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حسنین کریمین آئے، سرکار نے چادر کے نیچے لیا۔ حضرت مولا علی آئے، چادر کے نیچے لیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا آئیں، حضور علیہ السلام نے ان کو چادر کے نیچے لیا۔ اب سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے یہ ہاتھ اٹھا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگے، چلا بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، سرکار کی بیٹیاں بھی اہل بیت۔ اب بیٹیاں ہیں کتنی، تھوڑی سی بات اس پر کر۔ تو چلو کہتے نہیں جی سرکار کی صرف ایک ہی صاحبزادی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا میں صرف اتنا پوچھوں گا، بتا دو تمہارا علم زیادہ ہے یا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کا علم زیادہ ہے؟ علم کس کا زیادہ ہے؟ ذاکر ہو پہلے یہ بتاؤ۔ مر جائے گا جواب تو یہ دے گا نا مولا علی، مولا علی ہیں۔ میں کہتا ہوں پھر تجھ جیسے ان پڑھ سے نہیں پوچھتے، مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ لکھا بھی نہج البلاغہ کے اندر ہے، نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا خط موجود جو آپ نے حضرت عثمان غنی کے نام لکھا۔ آپ نے لکھا ہے عثمان، اچھا خط یاراں وال لکھا جاندہ ہے، پیاریاں وال لکھا جاندہ ہے۔ یہ خط لکھنا اس بات کی دلیل ہے آپس میں بڑا یارانہ ہے، بڑا پیار ہے۔ خط لکھا، بڑی باتیں لکھی۔ ایک بات لکھی، اے عثمان اللہ نے آپ کو ایک ایسا شرف عطا فرمایا ہے جو شرف اللہ نے نہ حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا نہ عمر فاروق کو عطا فرمایا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ قد نلتا من سحرہ ما لم ینالہ،
اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا داماد بنا دیا ہے۔ اگر سرکار کی بیٹی ہیں ہی ایک، وہ بھی حضرت فاطمہ زہرا، بس وہ تو ہیں حضرت علی کے پاس، تو حضرت علی حضرت عثمان غنی کو خواہ مخواہ رسول اللہ کا داماد فرما رہے ہیں۔ پتہ چلا مولا علی خود مانتے ہیں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور بھی صاحبزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ میرا ماحول تھوڑا سکا ہے بن گیا، تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی شاید، اور سے سن رہے جی، اور سے سن رہے، یا پتہ نہیں تو انہوں اپنے مطلب دی سور نہیں مل رہی۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں مولا مشکل کشا ہے۔ اب ذرا سنتے جانا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک بیٹی پاک کا نام حضرت سیدہ زینب، ایک کا نام حضرت رقیہ، ایک کا نام حضرت ام کلثوم، اور ایک سرکار کی بیٹی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اچھا، میں پڑھتا تھا فیضان مدینہ، جزاک اللہ، ہمارا مدنی قافلہ گیا ہوا تھا بن بوسم کی طرف، دریا کا بن ہے نا، وہ کراس کر کے آگے وہ کھوہ ہیں چھوٹے چھوٹے بنے ہوا، ایک دروازے پر گئے اسلامی بھائی، جا کے دروازہ بجایا، میں نے کہا جی قافلہ آیا، شام کو درس ہوگا تو آپ آئیے گا۔ انہیں نہیں پتا تھا، آگے سے کہنے لگا جی میں تو ایک شرط پہ آؤں گا۔ بولو جی کیا شرط ہے؟ کہنے لگا میری یہ شرط ہے تم اپنا کوئی مولوی بلاؤ، وہ مجھے ثابت کر دے نبی پاک کی بیٹیاں 4 ہیں، میں پھر آؤں گا، وگرنہ تم لوگ تو جھوٹ بولتے ہو، ہم تمہاری بات کیوں سنیں۔ اچھا، میں اپنی مسجد میں وضو کر رہا تھا، اس وقت کال آئی، میں نے کہا ہاں جی، کہتے ہیں جی ایسے ایسے مناظرہ کرنے ہیں، پہنچو۔ میں نے کہا جی کب؟ کہتے ہیں ابھی، ہاتھوں ہاتھ، واہ واہ، 10 بدس ہاتھوں ہاتھ انہیں۔ میں کہا یار یہ مدنی قافلہ ہے جڑا ہاتھوں ہاتھ تیار کرنے لگے ہو تسی؟ کہتے نہیں آنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو ان سے کہو میں آ رہا ہوں۔ وہ شیعہ بولا، کہتا ہے مولوی نے کہنا تگڑا ہو کے آوے، کتاباں لے کے آوے، زبانی گل نہیں چلے گی۔ میں نے کہا اوے سن لے، کتابیں ساری اپنے پاس رکھ، تو قرآن لے کے آ جانا، میں قرآن سے تجھے جھوٹا کر دوں گا، قرآن سے جھوٹا کر دوں گا۔ بس جو سچ ہوتا ہے نا اس کا ایک روب بھی ہوتا ہے۔ اس نے سمجھا پتہ نہیں کون سا اجل مولوی ہے جو کہتا ہے جی قرآن سے نکال کے دکھا دوں گا، میں طالب علم ہیں۔ عشاء کی نماز وہاں جا کر ادا کی، نماز کے بعد جلسے کا اعلان ہو چکا تھا، حاضرین ناظرین موجود ہیں، وہاں پر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ہمارے بندے تو نہیں آئے لیکن آپ مہربانی کرو ہمیں اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا دو، کہاں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں 1 سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا بھریا لوگا رب کا قرآن مجھ سے سنتا جا، 22واں پارہ سورہ احزاب سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبیب پیارے آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں، ارشاد فرما دیں لِأَزْوَاجِكَ
سے فرما دیں وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرما دیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے واحد کا لفظ بیان نہیں فرمایا, تسنیہ کا لفظ بھی بیان نہیں فرمایا. اللہ نے سرکار کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ بیان فرمایا ہے. بھائی جمع کا لفظ آیا, جمع کا صیغہ, اور عربی کے اندر جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. کتنوں پر ہے؟ میں نے کہا کوئی 1 کہے تو بھی جھوٹا, 2 کہے تو بھی جھوٹا. اللہ نے جمع کی تعداد میں نبی پاک کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. جب پچھلے سے پچھلے محرم ایسے اچانک ایک اور مارکہ بن گیا. ملتان شریف میں ایک پولیس افسر ہے, اب اس کے عہدہ مجھے یاد نہیں, ابھی بھی آن ڈیوٹی ہے. اس کا نام ہے نظر مرالی, اندرون شہر کا رہنے والا ہے. کافی عرصے سے وہ اس ٹیم کے اندر رہ رہا تھا. اس کا سارا دوست گھرانہ یارانہ سارا کچھ انہی کے ساتھ تھا, انہی کے اندر شامل ہو چکا تھا. تو ہمارے کئی دوستوں کو وہ کافی عرصے سے چیلنج دے رہے تھے, اوے تم جھوٹے ہو سنی, تم کہتے ہو نبی پاک کی 4 بیٹی ہیں, سرکار کی بیٹی تو 1 ہے. بندہ بلاؤ, بندہ بلاؤ, پھر لے کے آؤ, جواب دو, ہمیں سمجھاؤ. اچھا میں چلا گیا, انہوں نے بلایا, میں چلا گیا. اللہ کے فضل سے میں اللہ کے گھر میں قرآن ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں, اس نے اعتراض شروع کیے, میں نے مولا علی کی روحانی توجہ سے جواب دینا شروع کیے. الحمدللہ صرف و صرف آدھا یا پونا گھنٹہ گزرا, وہ کہتا ہے یار آج کے بعد میں سنی ہوتا ہوں, میں مانتا ہوں اللہ نے مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں. اور میں نے وہاں پوچھا تو تمہارے ذاکر تو علم کی پرنالیاں بھی نہیں ہیں. مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, فرمایا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. تو جو شہر علم کے دروازہ ہیں مولا علی, وہ فرماتے ہیں حضور کی بیٹیاں فاطمہ کے علاوہ اور بھی ہیں. میں تیری مننا یا مولا علی دی مننا؟ توجہ ہے. اب یہ جو کہتے ہیں نا بیٹی ایک ہے, بیٹی ایک ہے, عقلی ڈھکوس نے اس کے علاوہ کخ بھی نہیں ان کے پاس. جو کہتے ہیں بیٹی ایک ہے, قرآن پیش کرو, صحیح حدیث پیش کرو, میں دعوے سے کہتا ہوں نہ تمہارے پاس قرآن ہے نہ تمہارے پاس صحیح حدیث ہے, سوائے جھوٹ کے تمہارے پاس ہے ہی کیا. اگر کوئی سچا ہے تو پریس کانفرنس کرنے والے جو آج کل جن کو مرچیں لگی ہیں, قانون بن گیا, میں ان سے بھی کہوں گا ایک اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ دو, ایک صحیح حدیث پڑھ دو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری 1 بیٹی ہے, وگرنہ میں تمہارے گھر سے دکھاتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ, اے عائشہ, اللہ نے مجھے خدیجہ سے 4 بیٹیاں 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں. یہ ملا باقر مجلسی بھی بول لے گا بھئی یہ ہے حدیث. توجہ ہے, سبحان اللہ کہہ لو بھائی. اب میں نے کہا یار تمہارا علم کیا حیثیت رکھتا ہے مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے علم کے مقابلے. مولا علی نے جب فیصلہ کر دیا تو کہانی مکاؤ. میں نے کہا ایک اور حوالہ سنو, تمہاری کتاب میں لکھا ہے, فقہ کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر لکھا ہے اگر بندہ فوت ہو جائے بیوی عدت کہاں گزارے, سوریاں گھر یا پیکیاں گھر, عدت کہاں گزارے؟ کیا اپنے ماں باپ کے ہاں آ کر عدت گزار سکتی ہے؟ میں نے کہا تمہارا وڈیرا کہتا ہے ہاں بالکل عدت گزار سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت سیدہ خاتون جنت کی بیٹی حضرت ام کلثوم واپس اپنے گھر آ گئی تھیں. انہوں نے وہاں آ کر عدت گزاری تھی. اور میں نے کہا تم مجھے سمجھا رہے ہو کہ ان کے اندر لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, فساد تھا. تمہاری کتاب بتا رہی ہے کہ مولا مرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے پڑھایا ہے.
اور پھر تم اس حدیث کو دلیل بنا کر مسئلہ نکال رہے ہو کہ اگر شوہر فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد جو اس کی زوجہ ہے وہ اپنے میکے آ کر عدت گزار سکتی ہے۔ اگر مولا علی نے اپنی بیٹی دی نہیں تو مسئلہ کہاں سے بنا رہے ہو؟ یہ مسئلہ کہاں سے بنا رہے ہو؟ تو یہ مسئلہ بھی الحمدللہ میں نے ان کو سمجھایا، تو الحمدللہ وہ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے جی میں جڑے آپ گمراہ کیتے سی نا انہاں وچوں ادھیاں نوں سیدھا کر لیا ہے۔ میں کیا لگیا رہے بچہ، جنہاں نوں تو ڈوبیا ہے ہن تیرا حق بن دے انہاں نوں باہر بھی کڈ۔ جو ہے خیر ہمارا کیا عقیدہ ہے، سرکار کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولیے، ڈگمگانا نہیں، کسی کے دھوکے میں نہیں آنا، کسی کی چلاکیت میٹھی میٹھی منطقی باتیں سن کر گمراہ نہیں ہونا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، سرکار کی 4 بیٹیاں بھی پاک، سرکار کے بیٹے بھی پاک، سرکار کی ازواج بھی پاک، سرکار کے نواسے بھی پاک۔ اس لیے ہمارے بریلی والے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں ان کے پاکی کا جو ہے۔ اچھا بھائی، اہل بیت سارے شان والے، لیکن ان سارے اہل بیت میں سے جو 5 تن ہیں اللہ نے ان کو تو انوکھی ہی شان عطا فرمائی ہے، انوکھی نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احبنی، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے پیار کرے۔ کون دونوں؟ حضرت امام حسن اور حسین۔ وَأَبَاهُمَا، جو بندہ ان کے ابا جی حضرت علی سے پیار فرمائے گا۔ وَأُمَّهُمَا، اور جو بندہ ان کی امی جان حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کا پیار اپنے دل میں رکھے گا، ان سے پیار کرے گا، ان سے محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا پنجتن پاک سے سچا پیار کرنے والا کل قیامت والے دن جنت کے اندر میں مصطفیٰ کے درجے میں موجود ہوگا۔ فرمایا میرے درجے میں ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ کون؟ جو ان سے سچا پیار کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، نواسوں سے پیار کرے، ان کے ابا جی سے، ان کی امی جی سے، 5 تن پاک ہو گئے نا۔ فرمایا جو ان سے سچا پیار کرے گا وہ قیامت والے دن کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جنت کے اندر اسی درجے میں ہوگا جہاں میں مصطفیٰ ہوں گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تو حدیث ہے، اب عقیدہ سامنے رکھو، نبی کریم علیہ السلام کا درجہ کسی کو مل سکتا ہے؟ بولیں، مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ سرکار کو تو انوکھی شان عطا فرمائی اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے
درجہ کسی کو نہیں مل سکتا. ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ سکھایا